بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ نازش بس خاموش تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ زیبی مڑی تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ نازش کا چہرہ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ نازش اس کی بات نہیں سمجھ سکی تھی۔ جب محبت کرو گی نا تو خود ہی جان جاؤ گی میری تکلیف کو۔ زیبی کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ نہ ہی ہو مجھے محبت، کیونکہ تمہارا حال دیکھنے کے بعد سے ہی میں توبہ کر چکی ہوں۔ نازش ماحول پر چھائی اس کی گفتگو کا اثر کم کرنے کے لیے مذاق کرنے لگی تھی، جس پر زیبی مسکرا دی۔ نازش مجھے کچھ کپڑے لینے ہیں اپنے لیے، کیا ہم شاپنگ پر چلیں اور پھر لنچ بھی کر لیں گے؟ زیبی نے نازش سے کہا تھا۔ اس کا انداز ہلکا پھلکا تھا، شاید وہ بھی اس وقت اپنے مائنڈ کو کچھ ریلیف دینا چاہتی تھی۔ ہاں چلو، میں ڈرائیور سے پوچھ لوں، پھر ہوٹل چلتے ہیں، وہاں سے فریش ہو کر نکلیں گے۔ نازش نے اپنا پلان بتایا۔ زیبی بس سر ہلا گئی تھی جب نازش جلدی جلدی ڈیوڈ اور لیزا تک گئی تھی۔ ہائے، حمزہ اس وقت عنایہ کی بوتیک پر آیا تھا۔ عنایہ جو کسی ڈریس کے بارے میں اپنی اسسٹنٹ کو سمجھا رہی تھی، حمزہ کی آواز پر مڑی۔ آج کیسے رستہ بھولے؟ عنایہ نے اسے دیکھتے پوچھا۔ انداز کچھ طنزیہ تھا۔ تم کیا ہر وقت جلی رہتی ہو؟ کیا آج ناشتے میں مینڈک کھایا تھا جو اس طرح گھور رہی ہو؟ حمزہ نے اسے جب جلی کہا تو عنایہ نے گھورا تھا۔ اس نے پھر اس کے گھورنے پر چوٹ کی تھی، جبکہ عنایہ کو تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ تم رکو، بتاتی ہوں میں تمہیں۔ اسے مارنے آگے بڑھی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اس وقت اپنے بوتیک پر ہے، اس کی امپلائیز اسے دیکھ مسکرا رہے ہیں، جبکہ حمزہ اس کا ارادہ بھانپتا فوراً زور سے بولا، تم اس وقت اپنے بوتیک پر ہو؟ اس کی بات سن کر عنایہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ تم بتاؤ، تم یہاں کیوں تشریف لائے ہو؟ عنایہ نے غصے سے پوچھا۔ اس کو ساتھ لیے اپنے آفس میں آ گئی تھی، تم بھول گئی تھی تو سوچا یاد دلا دوں۔ تم نے ٹریٹ نہیں دی ہے مجھے، بس وہی لینے آیا ہوں۔ آج آف تھا تو حمزہ نے اس کا چہرہ اپنی نظروں کے اظہار میں لیتے کہا تھا، ندیدے کہیں کے، کہیں سے تم مجھے نہیں لگتے کہ تم ایک ڈاکٹر ہو، بس جب دیکھو مانگتے ہی رہتے ہو۔ عنایہ نے سنانا اپنا فرض سمجھا تھا۔ تم کچھ بھی کہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ چلو جلدی، ہمیں جانا ہے، مجھے شاپنگ کرنی ہے کچھ، اور تم مجھے لنچ کروا رہی ہو بس۔ حمزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور اپنے ساتھ لیے باہر چلا گیا۔ عنایہ منہ بناتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ زیبی تم سچ میں یہ لے رہی ہو؟ لیزا نے بڑی آنکھیں کر کے پوچھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ڈریس پیک کروائے، وہ سارے ہی پاکستانی ڈریسز تھے، انہیں شاپنگ کرتے کافی وقت ہو چکا تھا۔ یار لنچ کریں؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ ہاں یار، نازش نے بھی کہا تھا۔ تو لیزا اور زیبی بھی اپنے شاپنگ بیگز پکڑے ان کے ساتھ باہر آئی تھی۔ ہم یہاں کے فوڈ کورٹ میں بھی لنچ کر سکتے ہیں، زیبی نے کہتے اپنے بیگ گاڑی کی سیٹ پر رکھے۔ یار تم بھی چلو نا، میں تمہیں ایک ریسٹوران میں لے جا رہا ہوں، بہت زبردست ہے وہاں کا کھانا، ڈیوڈ نے جواب دیا، جس پر وہ سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھنے لگی کہ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ میں اپنا بیگ تو وہیں شاپ پر بھول آئی، تم لوگ رکو میں آتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی بھاگنے کے انداز میں واپس مال میں داخل ہو گئی تھی۔ حمزہ میں کوئی تمہیں پی سی پر لنچ نہیں کروا رہی، سمجھے؟ یہیں کے فوڈ کورٹ سے پیزا کھا لینا۔ وہ گاڑی سے اترتی اسے گھورتے ہوئے بولی، جس کا منہ بنا تھا، کنجوس کہیں کی، میں ابھی انکل کو بتاتا ہوں، رکو۔ حمزہ نے دھمکی لگائی تھی۔ ارے تم مذاق نہیں سمجھتے، چلو تمہیں کرواتی ہوں لنچ۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ حمزہ کو اٹھا کر پھینک دے۔ کیا میں نے سنا نہیں؟ حمزہ نے موبائل ہاتھ میں لیے اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ عنایہ نے دانت پیستے جواب دیا، میں لنچ کروا رہی ہوں تمہیں، ندیدے۔ اس کے الفاظ پر حمزہ نے اسے گھورا تھا، جس پر وہ کندھے اچکاتے آگے بڑھنے لگی۔ پارکنگ میں اتنا رش نہیں تھا، حمزہ بھی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا، مگر وہ رکا تھا اور کسی کو ہاتھ ہلایا۔ جب عنایہ نے وہاں دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ تم کیا ہر کسی کو ہائے بول رہی ہو؟ چلو اسے رخ بدلتے دیکھ اسے غصہ آیا تھا۔ یار یہ وہی لوگ ہیں جن کی فرینڈ کو تم نے ہٹ کیا تھا، حمزہ نے اسے بھی ساتھ گھسیٹتے کہا تھا۔ عنایہ کا منہ بن گیا، وہ بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ڈیوڈ نے جب حمزہ کو دیکھا تو پہلے تو پہچانا نہیں، مگر غور کرنے پر اسے یاد آ گیا تھا کہ یہ وہی ڈاکٹر ہے۔ ہیلو ڈاکٹر حمزہ، نائس ٹو میٹ۔ ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا، جسے حمزہ نے تھام لیا۔ نازش بھی اب باہر آ چکی تھی جب لیزا نے کہا تھا، یار یہ زیبی کہاں ہے؟ تم آ جاؤ باہر، ڈیوڈ نے اسے کہا تو وہ باہر آ گئی۔ جب نازش کی نظر سامنے گئی جہاں سے زیبی مال کا انٹرس پار کرتے ان کی طرف آ رہی تھی، لو آ گئی، نازش نے لیزا سے کہا تو حمزہ، عنایہ اور ڈیوڈ نے بھی
سامنے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے وہ بیگ لیے ان کی طرف آ رہی تھی۔ عنایہ تو کچھ پل کے لیے ساکت ہی رہ گئی تھی۔ اس کی دھوتیاں رنگت دھوپ کی حدت سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ گرین آنکھیں اس وقت شاید اسٹرپ لگی ہیں۔ نابی لب ایک دوسرے سے جڑے تھے، باب کٹ بال دونوں کندھوں پر جھول رہے تھے، جبکہ کچھ بال اس کا چہرہ چھپانا چاہ رہے تھے، جیسے وہ اپنے ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ حمزہ نے جب عنایہ کو دیکھا کہ وہ محویت سے زیبی کو دیکھ رہی ہے تو ہلکی سی اس کی طرف جھک کر بولا، خوبصورت ہے نا؟ عنایہ کسی ٹرانس میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ حمزہ کی دبی دبی سی ہنسی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ تینوں بھی زیبی کو ہی دیکھ رہے تھے اپنی طرف آتے۔ ایک دم ان سب کے چہروں کی ہمائیاں اڑ گئی تھی۔ نازش، لیزا، ڈیوڈ تو تینوں شوق سے سامنے دیکھ رہے تھے، جب حمزہ اور عنایہ بھی شوق میں تھے، مگر زیبی کے اور ان کے درمیان کچھ ہی فاصلہ تھا کہ اچانک ایک وین زیبی کے سامنے آئی اور سپیڈ سے ہی سامنے سے دوسری طرف رخ لیے مڑ گئی۔ یہ سب سیکنڈوں میں ہوا تھا۔ حمزہ نے آوازیں دی، ڈیوڈ بھی ہوش میں آتا ان کے پیچھے بھاگا، مگر وہ تو ایسے غائب ہوئے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد ڈیوڈ بھی واپس آ گیا۔ لیزا اور نازش رونے میں مصروف تھی، جبکہ حمزہ بھی پریشان سا ان کے ساتھ تھا۔ بس ایک عنایہ تھی جس کا دل خوش ہو رہا تھا۔ وہ دل میں بولی، خوبصورت اب لگے گا پتہ جب پڑی ہوگی، کہیں مجھ سے خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دل میں کہتے اس نے اپنے بال کندھے سے پیچھے کیے تھے۔ ہمیں پولیس کمپلین کرنی چاہیے، حمزہ نے ان سے کہا تھا، جب ڈیوڈ بولا، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پر میں اب انکل سے نہیں چھپا سکتا۔ لیزا تم انکل کو کال کرو، اور پلیز میں بات نہیں کروں گا۔ نازش اور تم بات کرو اور ہوٹل جاؤ، میں پولیس اسٹیشن جاتا ہوں۔ بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، چلیں۔ عنایہ اس سب میں بیزار سی کھڑی تھی۔ ڈیوڈ سر ہلاتا اس کے ساتھ چل دیا جب نازش نے کہا تھا، ڈیوڈ ہم بھی چل رہے ہیں، اور میں انکل سے نہیں بول سکتی، تم خود بولنا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے پرومس کیا تھا زیبی کا خیال رکھنے کا۔ ڈیوڈ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا، اس لیے سر ہلا گیا جب حمزہ نے عنایہ کو گھر جانے کا کہا تھا اور ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو خود کو کسی کمرے میں پایا۔ کمرہ شاندار تھا، اس کا مائنڈ بالکل بلینک تھا۔ دھیرے دھیرے اسے سب یاد آنے لگا، کیسے وہ نازش لیزا کی طرف بڑھ رہی تھی، اور کیسے ایک وین آئی اور اسے جھٹکے سے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ چیخی کہ اس کے چہرے پر کسی نے کوئی اسپرے کر دیا تھا، اور وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی تھی، اور اب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ جھٹکے سے بیٹھی ہوئی، اس کا سر گھوم رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے روتے دروازے کی طرف بڑھ گئی اور تیز تیز بجانے لگی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پلیز اوپن دا ڈور، پلیز۔ روتے روتے بس یہی الفاظ وہ دہرائے جا رہی تھی۔ اس کا دل بہت ڈر رہا تھا۔ وہ چاہے جیسی تھی عزت دار تھی، اور اب اسے اپنی عزت کی فکر تھی۔ اللہ جی مدد کریں پلیز، مجھے عزت کے ساتھ یہاں سے باہر نکال دیں پلیز۔ وہ روتے روتے بس یہی الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وہ جب دروازہ پیٹتے پیٹتے تھک گئی تو وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی، اور سر گھٹنوں میں دیے اس کی وقفے وقفے سے سسکیوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ جی ہمیں کمپلین کروانی ہے، حمزہ نے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ایک کانسٹیبل سے کہا تھا، جب لیزا اور نازش ڈیوڈ کے ساتھ کچھ فاصلے پر چل رہی تھی۔ حمزہ آگے تھا۔ کانسٹیبل نے حمزہ کی بات سن کر ان سب کو ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھا۔ حمزہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ برداشت کر گیا تھا۔ بیٹھو، لٹھ مار انداز میں اس کانسٹیبل نے کہا، جس پر لیزا، نازش اور ڈیوڈ حمزہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ جی بولیں، پھر سے کانسٹیبل نے کہا۔ مائی فرینڈ زیبی از مسنگ، ڈیوڈ نے جلدی سے کہا۔ او انگریزی نہ جھاڑ، اردو میں بتاؤ، کانسٹیبل نے غصے سے لتاڑا، جس پر ڈیوڈ، نازش اور لیزا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ویٹ ڈیوڈ، آئی ہینڈل دس، حمزہ نے ڈیوڈ سے کہا تھا۔ سر ان کی فرینڈ مس زیبی کو ابھی کچھ دیر پہلے کسی نے اغوا کر لیا ہے ہماری نظروں کے سامنے۔ یہ چاروں، اس نے ان تینوں کی طرف اشارہ کیا، یہاں گھومنے آئے ہیں کینیڈا سے، اور اب یہ پرابلم ہو گئی ہے۔ آپ جلد از جلد ان کی فرینڈ کو ڈھونڈیں۔ حمزہ نے ساری بات بتائی۔ تمہارا رشتہ کیا ہے ان سے؟ اس حوالدار نے رپورٹ لکھتے کہا تھا۔ ان کا فرینڈ، اس نے ڈیوڈ کی طرف دیکھتے کہا، تو دیکھیں جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے رپورٹ تو لکھ لی ہے، مگر کل تک انتظار کریں، ہو سکتا ہے فروتی کے لیے کوئی کال آ جائے۔ اور ہمیں ان کی کیا نام تھا؟ ہاں مس زیبی کی تصویر دے دیں، اس نے رپورٹ لکھنے کے بعد کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کیا بول رہے ہیں آپ، چاہے اس دوران ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ حمزہ نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا، آواز بھی کچھ اونچی ہوئی تھی۔
یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ پولیس اسٹیشن ہے، حوالدار نے غصے سے کہا تھا۔ تم جانتے ہو کون ہوں میں؟ حمزہ نے اب کی بار کچھ غصے سے کہا۔ تو کون سا منسٹر لگ گیا ہے؟ وہ تو بدو بولا تھا۔ ویٹ اب رکو، مجھے یہاں کے ایس ایچ او سے بات کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ حمزہ نے کچھ غصے سے کہا تھا۔ نہیں ہے صاحب، حوالدار نے اب بھی ازلی غصیلے لہجے میں کہا۔ حمزہ اس حوالدار کو گھورتے باہر آ گیا تھا، اس کے پیچھے ہی وہ تینوں بھی ساتھ آئے تھے اور ایک طرف حمزہ کی کار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ڈیوڈ ریلیکس یار، کچھ نہیں ہوگا زیبی کو انشاءاللہ۔ ڈیوڈ جو حمزہ کے غصہ ہونے پر اسے پوچھنے ہی والا تھا، حمزہ نے اس سے پہلے ہی بات سمجھتے اسے جواب دیا اور اپنی پیشانی مسلتے ہوئے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا تھا جو کچھ ہی دیر بعد اٹھا لیا گیا۔ ہیلو بھائی، کہاں ہیں آپ؟ کال پک ہونے کے بعد حمزہ جلدی سے بولا۔ وہاں سے جانے کیا کہا گیا تھا؟ جب حمزہ نے فوراً کہا بھائی ارجنٹ ایک ہیلپ چاہیے، جلدی سے پلیز اسٹیشن آئے، پلیز فاسٹ۔ وہاں سے شاید تسلی بخش جواب ملا تھا۔ جب ہی حمزہ نے کال کٹ کی، نازش اور لیزا کی بار بار آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اچانک ڈیوڈ کا فون رنگ ہوا۔ جب فون پر بلینک ہوتے نمبر کو دیکھا تو لیزا اور نازش کو دیکھا تھا جنہوں نے اسے کال اٹھانے کو کہا۔ ڈیوڈ نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کال اٹھائی تھی۔ ہیلو انکل، دریاب صاحب نے بے چینی سے کہا تھا۔ ڈیوڈ، یہ زیبی کہاں ہے؟ کل سے کال نہیں اٹھا رہی اور اب تو نمبر بھی بند آ رہا۔ وہ انکل، اس لیے اس نے سوالیہ نظروں سے نازش اور لیزا کو دیکھا جنہوں نے سر ہلا کر اسے بتانے کو کہا تھا۔ ایک کام کریں انکل، آپ جلدی سے پاکستان آ جائیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کیا بولے، پریشان کر نہیں سکتا تھا مگر یہ بات چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ بیٹا زیبی ٹھیک تو ہے نا؟ بتاؤ نا مجھے۔ اب کی بار انہیں جیسے یقین ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ یہاں آ جائیں پلیز، جلدی آ جائیں۔ ڈیوڈ کا لہجہ آخر میں دکھی ہوا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، تم لوگ پریشان نہیں ہو، رات تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ سمجھتے ہوئے جلدی بول کر کال کٹ کر گئے تھے۔ کیا ہوا؟ آ رہے ہیں انکل؟ لیزا نے پوچھا تھا۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔